السلام علیکم دوستوں، میں سلطان ساکی اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ساکی اسلامک ایڈیشن۔ آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے تازہ حالات پر، جو آج کل سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ میں آپ کو حقیقت، خطرات اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا رویہ بالکل صاف انداز میں بتاؤں گا۔ ابھی تک جو بھی سچ سامنے آیا ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جذبات تو ہیں مگر عقل بھی ضروری ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست، مذہب اور عوامی جذبات جب ایک ساتھ آتے ہیں تو حالات کسی بھی لمحے بدل سکتے ہیں۔ TLP کے حالیہ سرگرمی ایسی کشمکش کی نئی تصویر ہیں اور اس کا اثر ہم سب پر پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے مختصر پس منظر، TLP ایک مذہبی سیاسی تحریک ہے جو مذہبی حیثیت، خصوصاً توہین رسالت اور بیرونی معاملات پر سخت موقف رکھتی ہے۔ وہ اپنی جماعت طاقت کو مارچ، ریلی اور عوامی احتجاج کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ پچھلے برسوں میں اس نے کئی بار بڑے مظاہرے کیے اور کبھی کبھی صورتحال تناؤ تک جا پہنچی۔ آج جو نیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب اور وفاقی ادارے TLP کو ایک شدت پسند دھڑ کے طور پر دیکھنے یا قانونی طور پر قابو پانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ دنوں سیکورٹی ہائی الرٹ، بعض علاقوں میں سڑکیں بند اور انٹرنیٹ سروس محدود رکھی گئی۔ آج جو نیا ہے وہ ہے کہ حکومت پنجاب اور وفاقی ادارے TLP کو ایک شدت پسند دھڑے کے طور پر دیکھنے یا قانونی طور پر قابو پانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ دنوں سیکورٹی ہائی الرٹ، بعض علاقوں میں سڑکیں بند اور انٹرنیٹ سروس محدود رکھی گئی۔ تازہ احتجاج میں TLP نے لبیک یکساں مارچ کے نام سے ریلیاں اور مارچ بلائے۔ خاص طور پر لاہور اور مرید کے اطراف حکومت نے کچھ مقامات پر کڑی سیکورٹی رکھی اور خبروں میں جھڑپوں، گرفتاریوں اور داغوں کی رپورٹس آتی رہی۔ جہاں TLP نے کچھ کارکنوں پر پولیس فائرنگ کے الزامات لگائے اور حکومت نے ان دعووں کی تردید یا مختلف اعداد دیے۔ دونوں طرف سے بیانات آ رہے ہیں۔ TLP اپنے موقف پر زور دے رہا ہے اور حکومت قانون نافذ کرنے کا جواز پیش کر رہی ہے۔ عوامی سطح پر بھی آرائیں متاثر ہو رہی ہیں۔ کچھ افراد TLP کی حمایت میں ہیں جبکہ دوسروں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حالات ملک میں عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سوال یہ ہے، اس کا مطلب ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جذبہ اور قانون دونوں کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ احتجاج ایک آئینی حق ہے مگر جب احتجاج تشدد، سڑکیں بند کرنے یا لوگوں کی زندگی محال تک پہنچے تو وہ صحیح راستہ نہیں رہتا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت کا قدم، اگر وہ واقعی پابندی کی طرف جائے، تب بھی قانونی عمل کے ذریعے ہونا چاہیے۔ قانون کی تشخیص، ثبوت اور عدالتی عمل کا احترام ضروری ہے۔ کسی بھی سیاسی یا مذہبی گروہ کے خلاف کارروائی میں عوامی مفاد اور آئین کا دھیان رکھنا لازمی ہے۔ خطرات اور امکانات۔ خطرات واضح ہیں۔ عوامی نظم و ضبط بگڑ سکتا ہے۔ زبردست انتشار، انگریزی سے معاشرتی تقسیم بڑھے گی۔ باہر سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو سکتی ہے اور بے گناہوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ امکانات میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر معاملہ سیاسی سطح پر سلجھا نہ تو عدالتی اور پارلیمانی راستوں سے حل کی کوششیں مزید لازم ہوں گی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم جلد مبنا فیصلوں سے بچیں اور حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کریں۔ ایک مومن کی طور پر ہمارا فریضہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مگر ساتھ ہی امن، عدل اور تحمل کی راہ اختیار کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ فرقہ وارانہ نفرت یا ظلم پر انتقام کی آگ میں نہ جلیں۔ اگر آپ مذہبی جذبات رکھتے ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنا احتجاج پرامن انداز میں کریں، عوامی نقصان سے بچیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات رکھیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، مگر انسانی جان اور مال کا تحفظ اس سے بڑا فرض ہے۔ 2-3 عملی باتیں جو آپ فوراً کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو بھی خبریں دیکھیں پہلے تصدیق کریں۔ فرضی اطلاعات پھیلانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کسی احتجاج میں شامل ہیں تو امن اور قانون کا پابند رہیں۔ کسی قسم کی کوئی تشدد آمیز کارروائی میں شامل نہ ہوں۔ اپنے خاندان اور پڑوسیوں کو معلومات پہنچائیں اور غیر یقینی خبروں سے خوف نہ پھیلائیں۔ جہاں ممکن ہو شہری اداروں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ عام آدمی متاثر نہ ہو۔ آخر میں یہ 2 چیزیں کی گزارش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم سب حوصلہ، صبر اور بصیرت سے کام لیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اسلامی اخلاقیات کو پیش نظر رکھیں، عدل، امن اور بھائی چارہ۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن عطا فرمائے، قائدین کو ہدایت دے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، مگر سب سے اہم بات سچائی پھیلائیں، افواہوں کو نہ بڑھائیں۔ والسلام۔ ساکی اسلامک ایڈیشن سے میں پھر ملوں گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔